7 سال کا بچہ پچھلے 10 دنوں سے آئی سی یو میں ایڈمٹ تھا. اس کی والدہ کلینک میں اس کے میڈیکل رپورٹ لے کر آئی تھی. جب میڈیکل رپورٹ دیکھی گئی تو اس میں ایکسٹینڈڈ ڈرگ ریزسٹنس ٹائیفائڈ تھا. تو اس کی والدہ پوچھنے لگی کہ بیٹا یہ بیماری کیا ہے, اور وہ تو ان کو بتایا یہ گیا کہ ایک ایسی ٹائیفائڈ بیماری ہے جو کسی بھی دوائی کو رسپانس نہیں کر رہی تھی. تو اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ جب ہم 1 سال پہلے بچے کو کلینک لے کر آئے تھے یہاں پر, تو اس وقت بھی اس کو ٹائیفائڈ تھی. اب بتانے کا مقصد یہ کہ اس وقت جو بچے کو ٹائیفائڈ تھا وہ MDR ٹائیفائڈ تھا, جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی دوائیوں کو بچہ رسپانس نہیں کر رہا تھا, لیکن کچھ ادویات ایسی تھی جس پر بچہ رسپانس کر رہا تھا, جس سے بچہ بہتر ہو رہا تھا, اور وہ شربت کی فارم میں بھی موجود تھی. تو یہ بھی ایک اچھی بات تھی کہ آپ کو اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ IV لگوانی نہیں پڑتی تھی, یعنی اس کے ڈرپ وغیرہ لگوانے نہیں پڑتے تھے. اب ضروری بات یہ ہے کہ بچے نے ابھی ایکسٹینڈڈ ڈرگ ریزسٹنس ٹائیفائڈ کیوں ڈیولپ کیا ہے. تو اس کی والدہ سے جب ہسٹری لی گئی تو پتہ یہ چلا کہ پچھلے سال جب اس کو ٹائیفائڈ ہوا تھا, MDR ٹائیفائڈ ہوا تھا, تو اس وقت جو اینٹی بایوٹک لکھ کے دی تھی, تو یہ بچہ پورے سال میں جب بھی اس کو تھوڑا بہت بخار ہوتا تھا تو اس کی والدین یا اس کے پیرنٹس کیا کرتے تھے کہ وہ اسی سلپ کے تھرو جا کے اینٹی بایوٹکس لوکل میڈیکل سٹور سے وہ پرچیز کرتے تھے, اور وہی اینٹی بایوٹکس سارا سال میں کوئی 4 سے 5 دفعہ وہ دے چکے تھے اپنے بچے کو یہ اینٹی بایوٹک. لیکن اب یہ سچویشن آئی ہے کہ بچہ اس اینٹی بایوٹک کے کسی بھی دوائی کو رسپانس نہیں کر رہا ہے, اور پچھلے 10 دنوں سے وہ ICU میں ایڈمٹ ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے, یاد رکھیے گا, یہ جو سیلف میڈیکیشن ہم کرتے ہیں یا خود ساختہ علاج جو کرتے ہیں, یہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. لہٰذا جب بھی کوئی بھی میڈیکل کنڈیشن آپ فیس کریں, خود ساختہ علاج سے بہتر ہے کہ آپ اپنے قریبی کسی بھی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے رجوع کریں, تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں اور آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں. میں ہوں ڈاکٹر کامران, جنرل ایمرجنسی فزیشینز. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.